بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، المعتقد کے اندر گزشتہ سبق میں یہ بتایا گیا کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام یہ اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے درمیان واسطہ ہوا کرتے ہیں، اللہ کے احکام کو اس کی مخلوق تک پہنچانے میں، اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے باطن کے اعتبار سے، ارواح کے اعتبار سے فرشتوں کے زمرے میں رکھا ہے، اور ظاہر اور اجسام کے اعتبار سے انسانوں کے زمرے میں رکھا ہے، یعنی ارواح ملکیہ اور اجسام بشریہ کے یہ جامع ہوا کرتے ہیں۔ تو ارواح ملکیہ کے سے متصف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جو باطن ہوا کرتے ہیں تو وہ باطن ایسی خرابیوں سے الگ ہوتے ہیں، پاک صاف ہوتے ہیں، جو فرشتوں کی صفات میں خلل انداز ہوتی ہیں، ان تمام تر نقائص سے اور فسادات سے، غلط باتوں سے ان کے باطن پاک ہوا کرتے ہیں، جو فرشتوں کی صفات میں خلل پیدا کرتی ہیں اور انسانوں کے اوپر وہ واقع ہوتی رہتی ہیں۔ ہاں، البتہ اجسام کی جہاں تک بات ہے تو جس طریقے سے انسانوں کے جسموں کے اوپر مختلف عوارض کا ورود ہوتا رہتا ہے، بیمار ہونا، ٹھنڈا ہونا، گرم ہونا اور دیگر چیزیں، تو اس طریقے سے انبیاء کے اجسام پر بھی یہ صفات واقع ہوتی رہتی ہیں۔ ہاں، البتہ آپ انبیاء کرام انسانوں میں سے اگرچہ ہیں اور ان کی طبیعت کے اوپر وہ چیزیں جائز ہیں جو انسان کی طبیعت کے اوپر جائز ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت سی آفتیں، بہت سی خرابیوں سے آپ پاک و صاف ہوتے ہیں۔ اس بات پر قطعی دلائل بھی قائم ہیں اور اجماع بھی قائم ہے۔ ایسی آفات اور ایسی خرابیاں جو انسان کی جانب سے اختیاری طور پر یا غیر اختیاری طور پر واقع ہوتی رہتی ہیں۔ یہ رہا انبیاء کرام کا مرتبہ۔ اب آگے انبیاء کرام کے بارے میں نجدیوں کے کچھ خبیث اقوال ہیں جن کو ذکر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں وَلِلنَّجْدِيَّةِ كَلِمَاتٌ فِي حَقِّهِمْ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ تَمُجُّ مِنْهَا السِّمَاعُ وَتَنْفُرُ عَنْهَا الطِّبَاعُ، اور نجدیوں کے انبیاء علیہم السلام کے بارے میں کچھ ایسے خبیث کلمات ہیں، ایسی ان کی باتیں ہیں کہ کان جنہیں قبول نہیں کرتے اور طبیعتیں جن سے دور بھاگتی ہیں، نفرت کرتی ہیں۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں۔ اب ان میں سے وَأَخَفُّهَا مَا فِي الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ حَيْثُ قَالَ، ان میں سے سب سے ہلکی خبیث بات وہ ہے جو صراط مستقیم میں ہے، اور یہ صراط مستقیم اسماعیل دہلوی کی کتاب ہے۔ اس کے اندر تصوف کے اوپر باتیں کی گئی ہیں، جہاں اس نے یعنی اسماعیل دہلوی نے یہ کہا ہے، کیا کہا اس کے اندر، تو فارسی زبان میں ہے، وہاں سے لے کر کے عربی میں اس کا ترجمہ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس نے یہ لکھا ہے کہ ان الصدیق من وجہ یکون مقلدا للانبیاء ومن وجہ محققا فی الشرائع، کہ صدیق جو اولیاء میں سے ہوتے ہیں، بڑے بلند مرتبہ ہوتے ہیں، وہ من وجہ انبیاء کے مقلد ہوتے ہیں،
کہ انبیاء کے لائے ہوئے احکام شرع کی پابندی کرتے ہیں اور اس طرح انبیاء کی تقلید کرتے ہیں، اور من وجہ شرائع کے محقق ہوتے ہیں، یعنی ایک جہت سے تو انبیاء کے صاف صاف مقلد ہوتے ہیں کہ جو احکام ان کی جانب سے آئے ہیں اس کی تقلید کرتے ہیں، اور ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت سارے احکام ایسے ہوتے ہیں احکام شرع کہ جس کے وہ خود محقق ہوتے ہیں، یعنی خود جو ہے ان کو ان احکام کا القاء کیا جاتا ہے اور انہیں خود ان کے دل کے اندر وہ احکام وارد ہوتے ہیں۔ اب جن احکام کے وہ محقق ہوتے ہیں، مقلد نہیں ہوتے ہیں انبیاء کے، تو ان احکام اور ان علوم شرعیہ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ احکام ان تک پہنچتے کیسے ہیں۔ کہ جو انبیاء سے احکام منقول ہوئے احکام شرع صاف صاف، تو اس کی پابندی کرتے ہیں، تو اس اعتبار سے وہ مقلد ہو گئے انبیاء کے۔ اور دوسری جہت سے دیکھا جائے تو بہت سارے احکام شرع ہیں جس میں وہ انبیاء کے مقلد نہیں ہوتے ہیں، یہ اس کے کہنے کا مقصد ہے۔ اب رہی بات کہ وہ احکام شرع جس کے وہ خود محقق ہوتے ہیں، وہ صدیق محقق ہوتا ہے، مقلد نہیں ہوتا ہے، تو وہ احکام شرع اس کو معلوم کیسے ہوتے ہیں، اس تک کیسے پہنچتے ہیں؟ تو کہتا ہے والعلوم الشرعیۃ تصل الیہ بواسطتین، اور وہ علوم شرعیہ اس تک دو واسطوں سے پہنچتے ہیں، بواسطۃ النور الجبلی و بواسطۃ الانبیاء۔ کچھ تو احکام شرع علوم شرعیہ وہ ہیں جو اس کے فطری نور کے واسطے سے پہنچتے ہیں، کہ جو اللہ نے اس کے اندر فطری طور پر ایک نور ودیعت کر دیا ہے کہ جس سے وہ علوم اس کے اوپر منکشف ہوتے ہیں، اس کے واسطے پہنچتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انبیاء کے واسطے سے، یہ دو طریقے ہوتے ہیں۔ فَيُمْكِنُ أَن يُقَالَ لَهُ تِلْمِيذُ الْأَنْبِيَاءِ، تو ممکن ہے، اب دیکھیے دو واسطے ہو گئے علوم شرع اس تک پہنچنے کے، دو واسطے ہو گئے۔ ایک تو یہ کہ انبیاء کے واسطے سے، انبیاء کے واسطے سے جو علوم پہنچیں گے، جو احکام پہنچیں گے، اس میں وہ انبیاء کا محقق مقلد ہوگا، اس اعتبار سے وہ انبیاء کا شاگرد ہوا۔ لیکن ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ خود اس کے فطری نور سے وہ احکام شرع اس تک پہنچ جاتے ہیں، تو اس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر وہ خود اللہ کا شاگرد ہوا، اور انبیاء بھی اللہ کے شاگرد ہیں، تو اس اعتبار سے یہ خود انبیاء کا ہم استاذ ہو گیا، یعنی انبیاء کا جو استاذ ہے احکام میں، تو اس کا بھی یعنی صدیق کا بھی اللہ استاذ ہے۔ تو یہ دونوں انبیاء اور صدیقین یہ دونوں ہو گئے شاگرد کس کے؟ اللہ کے، تو دونوں کا استاذ اللہ ہو گیا۔ فَيُمْكِنُ أَن يُقَالَ لَهُ تِلْمِيذُ الْأَنْبِيَاءِ، تو ممکن ہے یہ کہا جائے اسے تلمیذ الانبیاء کہا جائے، انبیاء کا شاگرد ہے، یعنی ان علوم میں جو علوم انبیاء کے واسطے سے اس تک پہنچے، اور جو علوم اس کے نور جبلی سے پہنچ رہے ہیں، تو اس کے اعتبار سے وَيُمْكِنُ أَيْضًا أَن يُقَالَ هُوَ وَالْأَنْبِيَاءُ تِلْمِيذٌ لِأُسْتَاذٍ وَاحِدٍ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کہا جائے کہ وہ صدیق اور انبیاء یہ دونوں ایک استاذ کے شاگرد ہیں۔ جیسے اللہ کی جانب سے انبیاء کو علوم پہنچے، تو اسی طریقے سے اس صدیق کو بھی کچھ علوم پہنچے، تو ان علوم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ دونوں کیا ہو گئے؟ ہم استاذ ہو گئے، یعنی ہم درس اور ہم استاذ، اللہ دونوں کا استاد اور دونوں اللہ کے شاگرد ہیں۔ وَالطَّرِيقُ أَخْذِ الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ أَيْضًا، اب یہ بتا رہا ہے کہ وہ علوم شرعیہ جو اس تک پہنچتے ہیں انبیاء کے واسطے کے بغیر، بلکہ اس کے نور جبلی سے،
اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے وہ پہنچتے ہیں۔ وہ طریق اخذ العلوم الشرعیت ایضا شعبۃ من شعب الوحی التي يعبر عنها فی عرف الشرع بنفس فی الروح، اور علوم شرعیہ کو اخذ کرنے کا طریقہ بھی، علوم شرعیہ کو جو انبیاء کے واسطے کے بغیر صدیق اخذ کرتا حاصل کرتا ہے، تو اس کا جو طریقہ ہے، جس طریقے سے حاصل کرتا ہے، وہ طریقہ بھی وحی کے شاخوں میں سے ایک شاخ ہے، یعنی یہ بھی وحی کی ایک قسم ہے کہ التی یعبر عنہا، جسے وحی تو نہیں کہا جاتا ہے لیکن شرع کے عرف میں، شرع کے اصطلاح میں جسے نفس فی الروح سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ نفس فی الروح کا مطلب کیا؟ روح مانے دل، نفس مانے پھونک دینا، ڈال دینا، نفس فی الروح یعنی دل کے اندر ڈال دینا، یعنی القاء اور الہام کر دینا، اسے القاء سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ بھی وحی کی ایک قسم ہے۔ تو اب صدیقین کو کے کہنے کے مطابق صدیقین کو علوم دو طریقے سے حاصل ہوتے ہیں، ایک تو انبیاء کے واسطے سے، تو ان علوم میں وہ انبیاء کا مقلد ہو گیا، اور ایک دوسرا یہ اس کے نور جبلی کے واسطے سے حاصل ہوتے ہیں، فطری جو نور اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے، تو ان احکام کے اندر وہ محقق ہو گیا۔ اب یہ نور جبلی سے جو حاصل ہوتا ہے اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ تو یہ کہنا اس کا جو طریقہ ہے وہ بھی وحی کی شاخوں میں سے، وحی کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ یہ اور بات ہے کہ عرف شرع میں اسے وحی نہیں کہتے ہیں بلکہ نفس فی الروح کہتے ہیں، القاء اور الہام کہتے ہیں۔ وَسَمَّاهُ بَعْضُ أَرْبَابِ الْكَمَالِ بِالْوَحْيِ الْبَاطِنِ، اور بعض اہل کمال نے، صوفیہ نے اس کا نام وحی باطنی رکھا، یعنی وحی، بعض ارباب کمال نے اسے بھی وحی کہا ہے، بس اس کی ایک صفت جوڑ دی ہے الباطنی، یعنی وحی باطنی، مطلق وحی نہیں کہتے ہیں۔ دیکھیے اس کے اندر کس طرح سے اس نے کہا کہ جو صدیقین ہوتے ہیں تو ان تک احکام شرع دو طریقے سے پہنچتے ہیں، ایک تو انبیاء کے واسطے سے جن میں وہ مقلد ہوتا ہے انبیاء کا، دوسرے بغیر واسطے انبیاء کے، خود اس کے نور جبلی سے یعنی القاء کے ذریعے، تو اس میں جو ہے وہ اللہ کا شاگرد ہوتا ہے، یعنی نبی کا واسطہ اس کے اندر نہیں رہتا ہے، یہ کہنا ہے اس کا۔ وقال بعد ذالک، اسی پر بس نہیں کیا اس نے، اور اس کے بعد یہ بھی کہا فالفرق بین هؤلاء الکرام والانبیاء العظام باقامت الاشباح ومزان الحکم والمبعوثیت الى الامم فحسب۔ اب جب یہ چیز ہو گئی تو اب یہ کہنا چاہتا ہے کہ دیکھیے علوم دو طریقے سے پہنچتے ہیں صدیقین کو، جن میں سے ایک طریقہ تو وہی ہے جو طریقہ انبیاء تک علوم کے پہنچنے کا ہے، اسی حساب سے یہ دونوں ہم استاذ ہو گئے، یعنی اللہ دونوں کا شاگرد ہو گیا۔ تو اب فرق کس اعتبار سے ہوا؟ تو وہی کہنا جاتا کہ فرق دونوں میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے انبیاء کرام علیہ السلام جو ہوتے ہیں ان کو امتوں کی جانب اللہ مبعوث فرماتا ہے، اور یہ چیز صدیقین میں نہیں ہوتی ہے کہ صدیقین کو ان کی امت رکھی جائے اور ان کو امت کی جانب مبعوث کیا جائے۔ اچھا، اور دوسرا فرق یہ ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام جو ضمنی احکام ہوتے ہیں جو اپنے نور علم سے وہ بتاتے ہیں، تو وہ احکام جو ضمنی ہوتے ہیں وہ بھی ان کے نزدیک قطعی ہوا کرتے ہیں، ان احکام کو بھی قطعیت کا درجہ ہوتا ہے، قطعی طور پر یعنی حقیقت کی جگہ میں اسے وہ قائم کرتے ہیں کہ جس کی پیروی کرنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور یہ چیز جو ہے صدیقین کے اندر نہیں ہوتی ہے، بلکہ ان کے جو احکام القاء کے ذریعے، الہام کے ذریعے ہوتے ہیں وہ واجب العمل نہیں ہوتے، بلکہ وہ مظان حکم ہی رہتے ہیں، ضمنی ہی رہتے ہیں، اور حقیقی اور قطعی کا درجہ وہ نہیں پا سکتے ہیں۔
اس اعتبار سے دونوں میں اتنا فرق ہو گیا. تو وہی کہہ رہا وقال بعد، اور اس کے بعد کہا فالفرق، پس فرق ان بزرگوں کے درمیان یعنی صدیقین کے درمیان، والانبیاء العظام اور انبیاء اعظام کے درمیان. فرق کس سے ہے؟ بإقامة الاشباح و مظان الحکم. اشباح شبح کی جمع، دور سے نظر آنے والی چیز کہ جس کے اندر ظن ہوا کرتا ہے اور قطعیت نہیں ہوا کرتی ہے. جیسے دور سے آپ نے کوئی چیز دیکھی تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی انسان ہے، اور اس کے بعد آپ کو یہ لگتا ہے کہ نہیں یہ تو کوئی جانور ہے، تو اسے شبح کہتے ہیں، جمع اشباح آتی ہے. تو جو ظنی چیزیں ہوتی ہیں وہ مظان الحکم، اور مظان حکم یعنی ظنی احکام کو قائم کرنے سے ہے. فرق ان دونوں کے درمیان کیا ہے کہ ظنی احکام بإقامة الاشباح و مظان الحکم، ظنی احکام کو قائم کرنے سے یعنی قطعیت کے درجے میں قائم کرنے سے ہے، والمبعوثیت الی الامم فحسب، اور امتوں کی جانب مبعوث کیے جانے سے ہے، بس اتنا ہی فرق ہے. یہ دونوں چیزیں صدیقین میں نہیں ہوتی ہیں، جبکہ انبیاء کے اندر یہ چیز ہوتی ہے. یہی فرق ہوا. اور باقی رہی بات علوم ان تک پہنچنے کی اور شریعت کے احکام ان تک پہنچنے کی، تو ایک جہت سے اسی طریقے سے پہنچتے ہیں جس طریقے سے انبیاء تک پہنچتے ہیں. وَنِسْبَتُهُمْ إِلَى الْأَنْبِيَاءِ مِثْلُ نِسْبَةِ الْإِخْوَانِ الصِّغَارِ إِلَى الْإِخْوَانِ الْكِبَارِ. اب آگے بڑھ کر کے اور بھی انبیاء کرام کے درجے سے صدیقین کو قریب کر دے رہا ہے، اور ان کی نسبت یعنی صدیقین کی نسبت انبیاء کی جانب ایسے ہی ہے جیسے چھوٹے بھائیوں کی نسبت بڑے بھائیوں کی طرف کی جائے، کہ دونوں ہم جنس ہیں، دونوں ایک باپ کے بیٹے ہیں، بس فرق کیا ہو گیا کہ ایک کو بڑائی حاصل ہے اور دوسرے کو وہ چیز حاصل نہیں ہے، اور باقی چیزوں میں دونوں کے دونوں کیا ہیں؟ مشترک ہیں. وَنِسْبَةُ الْأَنْبِيَاءِ أَبْنَاءِ الْكِبَارِ إِلَىٰ آبَائِهِمْ، اور انبیاء کی جانب صدیقین کی نسبت اس طرح بھی ہے کہ جس طرح بڑے بیٹوں کی نسبت ان کے باپوں کی جانب کی جائے، یعنی چھوٹے بیٹوں کی نہیں، بڑے بیٹوں کے اور زیادہ قریب کر دیا کہ بڑے بیٹے جو باپ کے ہوتے ہیں ان کی نسبت باپ کی جانب جو کی جائے تو جو فرق ہے تو وہی درجہ اور وہی فرق انبیاء اور صدیقین میں ہے، بہت زیادہ قریب کر دیا انبیاء کے. وقالا، یہیں پر بس رکا نہیں بلکہ آگے چلتے چلتے انبیاء اور فرشتوں کی جو ایک خاصیت تھی عصمت، گناہوں سے پاک ہونا، اس کو بھی غیر انبیاء کے لیے ثابت کیا ہے. وقال، اور کہا ہے اس نے اپنی اس کتاب کے اندر، سب بات وہی چل رہی ہے جو اس نے صراط مستقیم میں کہی ہے. کیا کہا؟ لا بد یجعلونہ فائزا بمحافظۃ مثل محافظۃ الانبیاء التي تسمى عصمۃ. کیا کہا کہ ضروری ہے کہ صدیق کو انبیاء کی محافظت کی مثل محافظت سے کے ساتھ کامیاب کریں، یعنی یہ ضروری ہے کہ جو صدیقین ہیں وہ بھی عصمت سے متصف ہوں، انبیاء کی محافظت جیسی محافظت سے یعنی گناہوں سے محافظت کے ساتھ کامیاب ہوں، کہ جس محافظت کو عصمت کہا جاتا ہے، التی تسمى عصمتاً، جسے عصمت کہا جاتا ہے. اچھا، اتنی ہی پر بس نہیں بلکہ اس نے ودعا مکالمۃ الحقیقیت، اور اس نے صدیقین کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ حقیقی کلام کا بھی دعویٰ کیا ہے کہ صدیقین جو ہے حقیقی طور پر اللہ سے کلام بھی کرتے ہیں، یہاں تک بھی وہ پہنچا ہے. یہ تو رہی صدیقین کی بات. اب آگے چل کر کے خود اپنے شیخ، اپنے پیر سید احمد، جو اس کا پیر ہے سید احمد، اور جس کی بڑی تعریف کی ہے اور یہ کہا ہے شروع میں بالکل اپنی کتاب کے کہ میرے اوپر بہت ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت میرا اپنے پیر، اپنے شیخ
سید احمد کی مجلس میں بیٹھ کر کے فیضیاب ہونا ہے، یہ بہت بڑی میرے لیے نعمت ہے۔ تو اپنے اس شیخ کے بارے میں اس نے کہا وقال فی حق شیخہ الذی ادعا لہ الترقی من درجۃ الصدیق بکثیر، اور اس نے اپنے اس شیخ اور پیر کے بارے میں جس کے لیے صدیق کے درجے سے کثیر درجے ترقی کا دعویٰ کیا ہے کہ صدیق کے درجے سے کہیں زیادہ وہ بلند ہے، تو اپنے اسی پیر کے بارے میں اس نے کہا ہے، اس قالہ کا مقولہ آ گئے انہو کان مخلوقا من بدوء الفطرت علی کمال مشابہت رسول اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا کہا ہے کہ ہمارے یہ پیر یہ ابتدائے فطرت ہی سے، یعنی شروع ہی سے جب سے پیدا کیے گئے، ابتدائے فطرت ہی سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کمال مشابہت پر پیدا کیے گئے ہیں، یعنی حضور سے ابتدائے فطرت ہی سے یہ کمال مشابہت رکھتے ہیں۔ وہ بناء علیہ بقیت لوح، اب جب کمال مشابہت ہے تو اب آگے یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جب شروع ہی سے پیدا ہونے ہی سے جب کمال مشابہت آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تو جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رسمی علوم سے اور دانشمندوں کا جو طریقہ تعلیم ہے، طریقہ علم ہے، تحریر، تقریر، کلام، تو ان چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک رہے، صاف رہے، تو اسی طریقے سے اسی بنیاد پر کیونکہ کمال مشابہت تھی سرکار سے، تو کہہ رہے ہیں کہ اسی بنا پر اس کی جو لوح فطرت تھی، اس کی تخلیق کی جو تختی ہے، وہ پاک و صاف رہی ہے علوم رسمیہ سے، جو رسمی علوم جاری ہیں ان علوم سے یہ پاک رہا ہے، اور تحریر و تقریر کا جو طریقہ رہا ہے دانشمندوں کا، اس سے بھی یہ پاک و صاف رہا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خود نور جبلی اسے اللہ نے عطا کیا اور رسمی علوم سے یہ پاک و صاف رہا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رسمی علوم سے پاک و صاف رہے ہیں کہ آپ نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے نہ کچھ لکھتے تھے، تو اسی طریقے سے کہ اس کے بارے میں بھی دعویٰ کر رہا ہے۔ وہ جب کمال مشابہت رکھتے تھے تو کہہ رہا وہ بناء علیہ بقیت لوح فطرتہ مصفاتا من نقوش العلوم الرسمیت وطریق عقلاء الکلام والتحریر والتقریر، اسی بنیاد پر کمال مشابہت پر پیدا کیے جانے کی بنیاد پر اس کی جو لوح فطرت تھی، لوح طبیعت تھی، وہ باقی رہی علوم رسمیہ کے نقوش سے پاک و صاف ہو کر کے، وہ طریق عقلاء الکلام اور کلام، تحریر اور تقریر کے عقل مندوں کا جو طریقہ ہے اس طریقے اور اس کی روش سے بھی پاک و صاف رہی ہے اس کی لوح فطرت، یعنی طریقوں کا نقش اس کی فطرت کے اوپر نہیں رہا ہے۔ وَكَانَ هُوَ مِن بُدُوءِ الْفِطْرَةِ مَجْبُولًا عَلَى كَمَالَاتِ طَرِيقِ النُّبُوَّةِ اِجْمَالًا، اور یہ ابتدائے فطرت ہی سے، شروع ہی سے اجمالی طور پر، تفصیلی طور پر نہ صحیح، اجمالی طور پر طریق نبوت کے جو کمالات تھے ان کمالات کے اوپر یہ پیدا کیا ہوا ہے۔ تو دیکھیے پہلے تو صدیقین کے بارے میں ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد عام صدیقین، پھر اس کے بعد خاص اپنے شیخ کے بارے میں یہ دعویٰ کیا کہ یہ تو صدیق کے درجے سے کئی درجہ بلند ہیں، اور پھر اتنا کہ ابتدائے فطرت ہی سے حضور کی کمال مشابہت پر پیدا ہوئے، لہذا کمال مشابہت کی وجہ سے جس طریقے سے حضور جو ہے رسمی علوم کی نقوش سے آپ کا دل پاک رہا کہ رسمی علوم کی نقوش آپ کا دل پر نہیں رہے، اور تحریر و تقریر کا جو طریقہ عقل مندوں کا رہا ہے علوم حاصل کرنے کا، اس سے آپ پاک صاف رہے، تو اسی طریقے سے یہ ہمارے پیر صاحب بھی ان چیزوں سے ابتدائی فطرت ہی سے پاک رہے، اور نبوت کا جو طریقہ ہے اس کے جو کمالات ہیں اس کے اوپر اجمالی طور پر یہ پیدا کیے گئے۔